یہ کہانی ایسی عورتوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں ملازمین عورتیں رکھتی ہیں اور پھر ان پر اندھا ٹرسٹ کرتی ہیں۔ ایک دفعہ میری امی نے میرے ہاتھ پر 100 روپے کا نوٹ رکھا اور کہا کہ جا بہانے بہانے سے اپنی دادی اور اپنے باپ کی باتیں سن کر آ۔ میں امی کی پکی جاسوس تھی۔ میں نے شروع سے ہی پیسوں کے عوض امی کو دادی کی ہر بات بتائی تھی، جبھی تو میری امی اور دادی میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانی دشمن تھیں۔ میں نے وہ پیسے لیے اور خوشی خوشی اپنی کتابیں سمیٹ کر دادی کے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں ابو اور وہ خسر پسر کرنے میں مصروف تھے۔ میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی، مگر نہ جانے دادی کو یہ گمان کیوں تھا کہ میں ابھی نہ سمجھ ہوں، اسی لیے وہ میرے سامنے میرے باپ کے کان میری ماں کے خلاف بھرتی رہتی تھیں۔ میں ابو کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بہانے سے سبق پر ہاتھ رکھ کر بولی، ابو یہ پڑھا دیں۔ ابو نے میرا ماتھا چوم لیا اور دادی سے کہنے لگے، میری یہ بیٹی بہت قابل ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ امی آپ دیکھنا، یہ پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کرے گی۔ ابو کی ایسی باتیں سن کر میرا دل ناراض ہو گیا تھا۔ وہ بیچارے مجھ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ ابو نے مجھے سبق پڑھا دیا تو میں ان کے پاس ہی بیٹھ کر خوب زور زور سے ہل ہل کر پڑھنے لگی تھی۔ دادی اور ابو اپنی باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ دادی کہنے لگی، سرفراز، مجھے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ تمہیں اس کل موہی میں کیا نظر آتا ہے جو تم اس کے عشق میں پاگل ہو چکے ہو۔ میری مانو تو اب تم دوسری شادی کر لو، تمہاری عمر گزر گئی تو تمہیں اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ اب تو چلو، میں نے اپنی بہن سے بات کر لی ہے، وہ اپنی ہاجرہ کا رشتہ تمہیں دینے کے لیے رضامند ہو گئی ہے، مگر پھر کہیں سے کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔ بیٹی تمہاری جوان ہوتی جا رہی ہے، پھر تمہیں اس کی شادی کی فکر پڑ جائے گی اور تم تو شادی کے بغیر ہی رہ جاؤ گے۔ ابو کہنے لگے، امی میں نے دوسری شادی سے کل بھی انکار کیا تھا اور آج بھی انکار کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کو قبول نہیں کر سکتا، اور سچ کہوں تو مجھے بیٹے کی خواہش بھی نہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ دادی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تبھی مجھے باہر سے آئس کریم والے کی آواز سنائی دی تھی، تو میں جھٹ سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں نے اپنے لیے آئس کریم لی اور مزے مزے سے کھانے لگی تھی۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چھت پر لے گئیں اور بولی، مجھے ساری بات بتاؤ، اندر کیا گفتگو چل رہی تھی؟ میں بولی، امی دادی نے آپ کو کل موہی کہا تھا اور ابو سے کہہ رہی تھی کہ دوسری شادی کر لو۔ انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کا رشتہ بھی ابو کے لیے مانگ لیا ہے، مگر ابو نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، میرے لیے میری بیوی کا چہرہ بہت خوبصورت ہے۔ امی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئی تھیں، کہنے لگی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سرفراز جیسا شوہر دیا ہے، نہیں تو میری ڈائن ساس سچ میں میرے سر پر سوتن لے آتی۔ امی بڑبڑاتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی، جبکہ میں چھت پر بیٹھ کر آئس کریم کے ذائقے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ آخر ابو کو امی میں نظر ہی کیا آتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے تھی، مگر جو حقیقت ہے اس کو بھی تو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا نا۔ میری امی پکے گہرے رنگ کی مالک تھی اور ان کے چہرے کے نقوش بھی موٹے موٹے سے ہی تھے۔ میری امی تو واجبی شکل و صورت کی بھی مالکن نہیں تھی، جبکہ میرا باپ دنیا کا خوبصورت ترین مرد تھا۔ اس کی رنگت کھلی کھلی سی تھی اور تیکھے سے نین نقش بھی تھے۔ میں جب بھی امی کی جانب دیکھتی تھی
دل میں یہی شکر کرتی تھی کہ میں ابو پر گئی ہوں، نہیں تو میں ایسے بھدے سے چہرے کے ساتھ کسی کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اور پھر ہر کسی کی قسمت اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی، نہ کہ میرا باپ جیسا شوہر ملے۔ خیر، شام ہوئی تو ہمارے گھر پڑوسن آ گئی تھی۔ سعیدہ آنٹی میری امی کی ہم جولی تھی اور ان دونوں کی آپس میں خوب دوستی تھی۔ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، اسی لیے مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھی، مگر وہ آج تو بہت ہی اداس سی نظر آ رہی تھی۔ امی نے وجہ پوچھی تو سعیدہ آنٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، نہ جانے مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ میرا شوہر ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا ہے۔ آج بھی اس نے بچوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو بچے بہت ڈر گئے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ نازیہ، تم نے سرفراز بھائی کو کیسے قابو میں کیا ہوا ہے؟ میرے سامنے آنٹی کے شوہر کی تصویر دوڑ گئی تھی۔ وہ تو ایک بہت بڑی توند والا، سخت سے تاثرات والا شخص تھا، جبکہ سعیدہ آنٹی بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ میری دادی بھی یہ گفتگو سن رہی تھی، فوراً سے آگے بڑھی اور بولی، سعیدہ، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تیری سہیلی نے میرے معصوم سے بیٹے پر جادو کروا رکھا ہے، تبھی تو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، ورنہ تو دیکھ اس کی اور میرے بیٹے کی جوڑی کسی بھی طرح اچھی لگتی ہے۔ میرا بیٹا تو شہزادوں جیسا ہے اور یہ بدنما سی چڑیل۔ میری امی نے جب یہ بات سنی تو غصے سے بولی، جیسی بھی ہوں اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی ہوں، آپ جیسی نہیں ہوں جو ابھی تک شوہر سے جوتے کھاؤں۔ پھر امی نے سعیدہ آنٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، تم میرے ساتھ کمرے میں آ جاؤ، میں اپنا راز تمہیں دے دیتی ہوں، یہاں نہیں بتاؤں گی۔ بہت سے حاسد لوگ ہماری باتوں پر کان دھر کر بیٹھے ہیں۔ وہ دونوں کمرے میں چلی گئیں تو میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر امی کے پاس ایسا کون سا نسخہ ہے جو انہوں نے ابو کو قابو میں کر رکھا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ابو اور امی کی لو میرج ہوئی تھی، کیونکہ دادی امی سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میری دادی اور دادا اپنی آخری عمر کو پہنچ چکے تھے، مگر ابھی تک وہ سارا دن ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے، مگر میرے ابو امی کو آج تک اف بھی نہیں کہا تھا۔ خیر، جب ابو گھر واپس آئے تو دادی نے پھر سے ابو کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، سرفراز، تو میری مان یا نہ مان، تیری بیوی نے تجھ پر تعویذ کروائے ہوئے ہیں، جبھی تو تمہیں اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے اور نہ ہی کچھ سجھائی دیتا ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ابو کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، امی، اگر آپ کو نازیہ اتنی ہی بری لگتی تھی تو پھر آپ نے اس سے میری شادی اس سے کیوں ہی کی تھی؟ میں نے گھر میں کتنی لڑائی ڈالی تھی کہ نہ کہ میں مرتا مر جاؤں گا مگر نازیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ تب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ میں نے صرف اور صرف ایک آپ کی لاج رکھنے کے لیے نازیہ سے شادی کی تھی، بعد میں اس نے میرے دل میں گھر کر لیا، تو اب میں کیا کروں؟ یہ تو آپ پہلے ہی مجھ سے یہ بات کہہ دیتی کہ سرفراز، اپنی بیوی سے مخلص مت ہونا، کیونکہ وہ کالی کلوٹی ہے اور کالے انسان نہیں ہوتے۔ دادی شرمندہ سی ہو گئی تھی اور ابو بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ابو کی باتیں سن کر اب مجھے بھی دادی کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا کہ یقیناً امی نے ابو کو جادو کروا رکھا ہے، یا پھر امی کو کوئی ایسا راز معلوم تھا جس سے شوہر کو اپنے قابو میں رکھا جا سکتا تھا۔ میرے امی اور ابو کی محبت بہت مثالی تھی اور سبھی ان دونوں کی جوڑی پر رشک کیا کرتے تھے۔ سب کچھ اچھا بھلا چل رہا تھا جب ایک رات میری آنکھ امی کے دھاڑنے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ ابو سے بڑے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ یہ لڑکا کون ہے، یہ رات کے اس پہر آپ کو فون کیوں کر رہا ہے؟ جبکہ ابو بھی بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ وہ بولے، تم میری جاسوسی کرنا چھوڑ دو،
یہ لڑکا میرا دوست ہے۔ پھر امی بولی، سرفراز یہ لڑکا محض 20 برس کا ہے، پھر تم دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے جو اتنی گہری دوستی ہوگی؟ آپ کی کالز کی ہسٹری اس لڑکے کے نمبر کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ ابو چپ ہی رہے تھے۔ امی پھر سے بولی، سرفراز مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اگر یہ لڑکا تمہارا دوست ہے تو پھر آپ نے آج تک مجھ سے یہ سب خفیہ کیوں رکھا؟ آپ گھر کے کس کونے میں چھپ کر اس سے باتیں کیا کرتے تھے کہ مجھے علم ہی نہیں ہوا؟ مجھے آپ کی ہر دوست کے بارے میں معلوم ہے، مگر آپ نے کبھی اس 20 سالہ دوست کا ذکر میرے سامنے کیوں نہ کیا؟ کبھی اس کا نام اپنے نام سے ادا کیوں نہ کیا؟ آج جب میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ مجھے بتائیں یہ لڑکا کون ہے؟ میں اپنے بستر میں لیٹی خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ میرے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک میرے والدین میں ہونے والی یہ پہلی لڑائی تھی۔ ابو بولے، تم کیا سننا چاہتی ہو نازیہ؟ امی بولی، میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ ابو بولے، ٹھیک ہے تو پھر سنو سچ۔ ابو نے امی کو ایک ایسی بات بتائی تھی کہ میں اور امی تو بے یقینی سے نڈھال ہی ہو گئی تھی۔ امی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگی، سرفراز یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے، نہیں آئی شرم مجھے۔ پھر اس کے بعد ابو نے ایک اور ایسی بات کر دی تھی کہ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اگر ابو کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ میں جاگ رہی ہوں تو وہ کبھی بھی یہ سب نہ کہتے۔ وہ یقیناً خود کو میری نظروں سے گرانا نہیں چاہتے ہوں گے۔ ابو امی سے لڑ جھگڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھٹ گھٹ کر روتی رہی تھی۔ مجھے آج سمجھ میں آیا تھا کہ ابو دوسری شادی کرنے سے کیوں انکار کرتے تھے۔ میں تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ یہ سب میری ماں کی خوش قسمتی ہے، مگر ساری حقیقت تو مجھ پر آج کھلی تھی۔ یوں ہی روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح امی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میں نے امی کے چہرے کی جانب دیکھا، وہاں دکھ تھا، تکلیف تھی۔ میری ماں کے چہرے سے یہ صاف واضح تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے کل رات والا معاملہ برداشت کیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور بولی، امی کیا بات ہے؟ امی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، ششش، مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ جس طرح کل رات چپ چاپ روتی رہی ہو نا، اب بھی ویسے ہی خاموشی اختیار کر لو۔ میں امی کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا انہیں معلوم تھا کہ میں جاگ رہی تھی؟ امی کہنے لگی، باپ یا ماں، یہ کسی بھی اولاد کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب اسے اپنے والدین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ بچے تو دونوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا تو یہی جواب آیا کہ اماں۔ امی کہنے لگی، دیکھ لو، ماں کے ساتھ بھوک بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ میں بولی، مجھے منظور ہے۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی تھی۔ وہاں 2 چھوٹے چھوٹے بیگ پڑے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر سے نکل آئے تھے، جس کے متعلق یہی سوچا تھا کہ یہی ہماری امان کی جگہ ہے۔ پھر میں نے آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی تو آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ امی نے رکشہ روکا اور پھر ہم بس اسٹیشن پہنچ گئی تھیں۔ امی نے مظفر آباد کی 2 ٹکٹیں لی تھیں۔ میں بولی، امی وہاں ہمارا کون رہتا ہے؟ امی نے سرد آہ بھری تھی اور بولی، بیٹا اس دنیا میں اب ہمارا کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ جہاں بھی جائیں گے اجنبی لوگوں کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ مظفر آباد آ گیا تھا۔ امی کہنے لگی، مجھے شہر کے متعلق تھوڑی سی معلومات ہیں۔ میں اچھے دنوں میں تمہارے ابو کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ ہم 1-3 ماہ رہے تھے۔
یہاں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کون سی رہائش ملے گی اور کہاں ملے گی۔ امی مجھے ایک پرانے سے محلے میں لے گئی تھی۔ گھر خستہ حال میں تھا، مگر ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اس جگہ پر کم کرایہ تھا، اس کی ہم نے اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ میری امی آسمان سے گری تھی، انہیں محبت میں دھوکہ ملا تھا، وہ بالکل اجڑ کر رہ گئی تھیں۔ مجھے اپنی والدہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ ایک دن ہمارے محلے کی ایک عورت آئی تھی، وہ کہنے لگی، آپ لوگ اس محلے میں نئی آئی ہیں؟ امی نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تب وہ میری جانب دیکھ کر بولی، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے کیا؟ شکل تو آپ سے نہیں ملتی۔ میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کہنے لگی، یہ اپنے مرحوم باپ پر گئی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی، اچھا تو آپ بیوہ ہیں، پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا؟ بہن، یہاں پر ہر دوسری عورت کسی نہ کسی کوٹھی میں صفائی کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کو کام کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، میں آپ کو کام دلوا دوں گی۔ امی نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور بولی، اگر کبھی زندگی میں مجھ پر ایسے حالات آئے تو آپ سے ذکر ضرور کروں گی۔ پھر وہ عورت اپنے گھر چلی گئی تھی۔ پھر اس عورت کے جانے کے بعد امی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ امی اپنے ساتھ چند ہزار کے نوٹ ہی لائی تھیں، جو انہوں نے اچھے وقتوں میں جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ ہی ہفتوں میں ختم ہو گئے تھے۔ پھر امی کو کام کرنا پڑا تھا۔ میرا باپ بہت اچھا کماتا تھا، اس نے ہم ماں بیٹی پر ہمیشہ کھلے ہاتھ سے خرچ کیا تھا، اور اب یہ حالات آ گئے تھے کہ میری ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا پڑ رہا تھا۔ امی کو جس گھر میں کام ملا تھا، اس عورت کا شوہر بیرون ملک مقیم تھا۔ امی صبح جاتی اور شام کو واپس آیا کرتی تھی، جبکہ میں گھر میں تنہا رہتی تھی۔ مجھے اب اپنے باپ کی بہت یاد آیا کرتی تھی۔ میں آج بھی تنہا بیٹھی ہوئی تھی جب میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم گئی تھی، جب ہم اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابو بہت گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اس رات ان کے ہی کمرے میں سوئی تھی۔ کبھی کبھار میں امی ابو کے کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ میں ابو کی بہت لاڈلی تھی، اسی لیے انہوں نے کبھی مجھے منع ہی نہیں کیا تھا۔ ابو کے موبائل پر بار بار کسی کا فون آ رہا تھا۔ میں موبائل کی گھنٹی کی آواز سن کر بیدار ہو گئی تھی۔ امی نے ابو کو آواز دی، سرفراز اٹھیں، فون آ رہا ہے، مگر ابو ٹس سے مس نہ ہوئے تھے۔ تب امی نے فون اٹھا لیا تھا۔ کوئی لڑکا تھا جو ابو سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا جسے ابو کا کوئی بہت ہی سگا ہو۔ تب امی نے ابو کے فون کی ہسٹری چیک کی تھی۔ اس لڑکے کے نمبر سے بہت بار ابو کو فون آیا ہوا تھا۔ امی کو کچھ شک ہوا تھا۔ امی نے دوبارہ سے کال کی تو وہ لڑکا بولا، ابو جلدی سے ہسپتال پہنچ جائیں، امی کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ امی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اور پھر جب ابو بیدار ہوئے تو امی نے ان کے سامنے سوال رکھ دیا اور بولی، مجھے بتاؤ یہ لڑکا آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو پہلے تو انکار کرتے تھے، پھر بولے، میرا بیٹا ہے وہ۔ امی پھٹ پڑی تھی اور بولی، 20 برس کا بیٹا؟ ابو بولے، ہاں، کیونکہ میں نے تم سے شادی کرنے سے پہلے انم سے شادی کی تھی۔ تب تک میرا پہلا بیٹا فواد پیدا ہو چکا تھا۔ میں انم سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے گھر رخصت کر کے لانا چاہتا تھا، مگر امی نے مجھے اپنے سر کی قسم دے دی تھی کہ میں ہر حال میں تم سے ہی شادی کروں۔ ابو نے بھی ڈرایا دھمکایا تھا، اسی لیے میں نے تم سے شادی کر لی۔ انم میرے 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ میں نے تمہیں بھی بھرپور عزت دی اور اس کا بھی خیال رکھا۔ امی مجھ سے دوسری شادی کا کہتی تھی، مگر میں نے نہیں کی، کیونکہ مجھے انم سے بے تحاشا محبت تھی۔ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اب جب تمہیں ہر روز کا علم ہو ہی گیا ہے تو میں تمہیں آج طلاق دے رہا ہوں۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ رکھا جائے۔
ابو نے امی کو طلاق دے دی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئے تھے، اسی لیے امی صبح سویرے ہی ابو کا گھر چھوڑ کر نکل گئی تھیں۔ ابو نے امی کا مان توڑا تھا۔ ابو کی پہلی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ابو اس وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ امی کو طلاق ہی دے بیٹھتے۔ شاید وہ اپنی پہلی بیوی کو گھر لانا چاہتے تھے اور یہ سب امی کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ میں اب سوچنے پر مجبور ہو چکی ہوں کہ مرد کی مرضی ہو تو وہ عورت کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، اور جب زمین پر گرانے کے در پہ ہو جائے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ امی بیچاری اس گمان میں تھی کہ ان میں ہی کوئی ایسا گن ہے جس کی وجہ سے ان کا شوہر ان سے اس قدر وفادار تھا، جبکہ ماجرا تو کچھ اور ہی تھا۔ خیر، امی اب ہر روز کام پر جایا کرتی تھی۔ میرا ان کے لیے بہت دل دکھتا تھا، اسی لیے اپنے گھر کے کام میں خود ہی کرنے لگی تھی تاکہ انہیں ڈبل ڈیوٹی نہ دینی پڑے۔ میں بھی آہستہ آہستہ گھر کے تمام کام سیکھتی چلی جا رہی تھی۔ آج جب امی کام سے واپس آئیں تو بہت خفا سی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میری مالکن کا شوہر ملک سے باہر ہوتا ہے، وہ سارا دن گھر میں تنہا رہتی ہیں، مگر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ میں بولی کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ پھر امی کچھ سوچ کر بولی، میں تمہیں کیا بتاؤں میری بچی، مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، امی قسم کھائیں آپ کل سے کام پر نہیں جائیں گی۔ امی ہنس دیں اور بولی، کام پر نہیں جاؤں گی اور پھر کہاں جاؤں گی؟ خیر تو مجھے یہ بتاؤ میں تمہارا اسکول میں ایڈمیشن کروا دوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی، امی میں اب پڑھ نہیں پاؤں گی، میرا دل کتابوں سے اچاٹ ہو گیا ہے، پھر آپ کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے کہ مجھ پر سارے پیسے لٹاتی رہیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی تم ہی تو میرا آخری سہارا ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، بڑھاپے میں میرا سہارا بنو۔ اگر تم پڑھو گی نہیں تو پھر کیا میں ساری زندگی لوگوں کے جھوٹے برتن ہی دھوتی رہوں گی؟ ہاں یہ بات ہے، میں تمہیں پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتی، مگر سرکاری اسکول بھی تو اچھے ہوتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں سے بہت قابل لوگ نکل کر سامنے آئے ہیں۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور امی بولی، پہلے تو مجھے ابو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، اب کون پڑھائے گا؟ امی کا چہرہ اتر گیا۔ یہ شام ہم دونوں ماں بیٹی پر بہت بھاری گزری تھی۔ خیر، اگلے روز امی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور میرا داخلہ ایک سرکاری اسکول میں کروا دیا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت ذہین تھی، اسی لیے مجھے اسکول والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اب امی کام پر جانے سے پہلے مجھے اسکول چھوڑ آتی تھی۔ میں بھی ڈپریشن سے نکلنے لگی تھی۔ اسکول میں میری 2 دوستی بھی بن گئی تھیں۔ ایک دن امی مجھ سے کہنے لگی، تمہیں 3 دن کے لیے اسکول سے چھٹی لینا ہوگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میری مالکن 3 دن کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہے اور مجھے اپنے گھر میں رکھوالی کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ بے شک میں نے اپنی خواہش چھپا لی تھی، مگر دل تو ابھی بھی بڑے گھر میں رہنے کو چاہتا تھا۔ اگلے ہی دن میں اور امی مالکن کے گھر چلی گئی تھی۔ یہ گھر مجھے بہت پسند آیا تھا۔ میں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، جبکہ امی گھبرائی سی یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ میں نے امی سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ہم دونوں ماں بیٹی اپنے گھر میں بہت محفوظ تھیں، میرا یہاں دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ اب تو رات کی تاریکی بھی پھیلنے لگی تھی، اسی لیے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں بولی، امی ہم دونوں ماں بیٹی مالکن کے کمرے میں سو جائیں گی، کیونکہ پورے گھر میں اسی کا کمرہ سب سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ امی کہنے لگی، میں ویسے تو نہیں مانتی، مگر مجھے تمہاری بہت فکر ہے، اسی لیے مجبوری میں ہمیں اسی کمرے میں رہنا پڑے گا۔ یوں میں اور امی مالکن کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ پھر امی کو تھوڑی دیر بعد ہی نیند آ گئی تھی۔
اور جب کہ میں پہلو پہ پہلو بدلتی رہی، مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ تب میرے کانوں میں عجیب سی آواز آنے لگی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ آواز الماری کے بند دروازے سے پیچھے سے آ رہی تھی۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر آواز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو جگا دیا تھا اور ان سے کہا کہ مجھے الماری میں سے آواز آ رہی ہے۔ امی بھی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ بھی آواز سنتی رہی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اٹھ کر ایک ایک جھٹکے سے الماری کے دونوں دروازے پٹ کر کے کھول دیے تھے، اور پھر سامنے کا منظر دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر حیرت تو تب ہوئی جب امی بھاگتی ہوئی۔ دراصل وہ الماری نہیں بلکہ ایک خفیہ کمرہ تھا، جہاں پر ایک مرد کو قید کیا ہوا تھا اور وہ بہت ہی بری حالت میں تھا۔ امی نے جب اس کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ بھی امی کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا تھا، جبکہ میرے لیے یہ منظر بہت ہی پریشان کن تھا۔ میں دور کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری امی کو آخر کیا ضرورت پڑی تھی اس اجنبی شخص کے گلے لگنے کی؟ وہ ویسے ہی اس کی مدد کر دیتی تو بھی ٹھیک تھا۔ خیر، تھوڑی دیر بعد امی اس شخص سے جدا ہوئی تھی اور اس کو قید خانے سے باہر لے آئی تھی۔ مجھے اس اجنبی شخص سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں بولی، امی یہ کون ہے؟ تب وہ شخص پہلی بار بولا۔ کہنے لگا، بیٹی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں اس دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہوں، جس نے بہت سے لوگوں کی دل آزاری کی تھی۔ میں تمہارا سگا ماموں ہوں، مگر میں نے انسانیت کا تقدس پامال کر دیا تھا۔ میری بہن نازیہ کی جب شادی ہوئی تو میں نے اس سے ہر رشتہ ناتا ختم کر دیا تھا، کیونکہ اس کی ساس چاہتی تھی کہ میں نازیہ کے حصے کی جائیداد اس کے نام کر دوں، مگر میں تو لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ میری بیوی والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ملازموں کے سہارے چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد والدین کا انتقال ہو گیا تو میں نے پرانے محلے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب ایک طرح سے میں بھی تنہائی رہ گیا تھا۔ اس بات کا فائدہ میری بیوی نے کچھ اس طرح سے اٹھایا کہ مجھے اس کمرے میں بند کر دیا اور خود میری دولت کو دونوں ہاتھوں سے اڑانے لگی تھی۔ وہ اپنے طرح طرح کے دوست بلاتی اور عیاشی کرتی تھی۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ اس کال کوٹری میں میری زندگی کی شام ہو جائے گی، مگر اچھا ہوا کہ تم لوگ آ گئے۔ ماموں نے اپنی غلطی کی تلافی کی خاطر اپنی ساری جائیداد امی کے نام لگا دی تھی۔ اگلی صبح مالکن گھر آئی تو امی کہنے لگی، آپ نے تو 3 دن بعد آنا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں ایک ضروری کام سے آئی ہوں، تھوڑی دیر تک چلی جاؤں گی، مگر تب تک ماموں نے پولیس کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ جب مالکن کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم نے ان کے شوہر کو بازیاب کروا لیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی، اور پھر ماموں نے بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس کو حبس بے جا میں رکھنے کے سلسلے میں جیل بھی کروا دیا تھا۔ اب میں اور امی ماموں جان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیں بڑا گھر اور ساری عیش و عشرت پھر سے مل گئی ہیں۔ زندگی اچھی ہو گئی ہے، مگر ابو کے بغیر جو خلا ہے وہ پر نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ امی کا گھر خراب کرنے کے پیچھے ماموں کا ہی ہاتھ تھا۔ اگر وہ امی کا حصہ انہیں دے دیتے تو دادی کبھی بھی امی کے خلاف نہ ہوتی، اور نہ ہی وہ ابو کو ہر وقت امی کے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ کہتے ہیں کہ بوند بوند پانی اگر پتھر پر بھی گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ دادی نے ابو کے کانوں میں بہت زہر انڈیل دیا تھا، جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا تھا۔ کاش ہم لوگ دوسروں کی زندگیاں جہنم بنانے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ جہنم تو آخرت میں بھی تیار ہو رہی ہے، جس کا ایندھن پتھر اور سرکش انسان ہوں گے۔ شاید
تبھی ہم اپنے معاملات سدھارنے لگیں۔